یعنی ان کے ذہنوں کو اتنا خراب کر دیا اس بندے نے، اتنا خراب کر دیا، خاص کر مشاجرات صحابہ کو لے کر۔ میں آپ کو وہ ویڈیو سناتا ہوں، آپ ویڈیو سنیں۔ السلام علیکم مسٹر نادر، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، طبیعت صحیح ہے آپ کی؟ اور آپ کا بڑھیا ہے مستری صاحب سے؟ نہیں ختم ہو گیا اب تو۔ انہوں نے، میں نا 2023 سے ان کے پیچھے، نہیں سوری 2022 یا 23 سے میں ان کے پیچھے ہوں کہ مجھے حدیث ثقلین کے اوپر جو ہے نا وہ آپ تھوڑی سی ڈیٹیل دیں، کیونکہ اس میں آپ اس کا ایک جز بیان کر رہے ہیں کہ آپ سرکار نے فرمایا کہ میں تمہیں دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں سب؟ خیریت سے ہو؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم میں ٹھیک ہوں، امید کرتا ہوں آپ بھی ٹھیک ہوں گے۔ مرزا محمد علی انجینئر جو آج کل جیل میں ہے اور 295C کیس اس پر چل رہا ہے، تو مرزا محمد علی انجینئر وہ شخص ہے جو اہل سنت کی بنیادی عقائد پر سوال کھڑے کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں شک و شبہات، ان کے بارے میں غلط بیانات، مرزا محمد علی انجینئر نے اپنے اسٹوڈنٹ کا ذہن خراب کر دیا۔ آج میں آپ کو ایک مرزا محمد علی انجینئر کے جو فالوور ہیں، جو ان کے اسٹوڈنٹ ہیں، ان کے بارے میں ان کے ذہن اتنا خراب ہو گیا ہے، وہ کوئی ملحد ہو رہا ہے، کوئی حسن اللہ یاری کے پاس جا کر اسے کہہ رہا ہے کہ میں شیعہ ہوتا ہوں، اور بلکہ وہ شیعہ ہو گئے ہیں۔ مرزا انجینئر کے جتنے بھی فالوور ہیں اور نوجوانوں کے ذہنوں کو اس نے ایسے الجھا دیا ہے کہ وہ شیعہ ہو گئے ہیں۔ میرے سامنے ایک ویڈیو ہے جس میں خود مرزا انجینئر کے اسٹوڈنٹ اعتراف کر رہے ہیں کہ میں اور میرے دوسرے ساتھی سب آپ کے عقائد کے پیروکار ہیں، آپ سے متاثر ہیں، اسد اللہ یاری سے کہہ رہے ہیں، اور ہم شیعہ ہو رہے ہیں، رافضی ہو رہے ہیں، کوئی ملحد ہو رہا ہے۔ یعنی ان کے ذہنوں کو اتنا خراب کر دیا اس بندے نے، اتنا خراب کر دیا، خاص کر مشاجرات صحابہ کو لے کر۔ میں آپ کو وہ ویڈیو سناتا ہوں، آپ ویڈیو سنیں۔ السلام علیکم مسٹر نادر، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، طبیعت صحیح ہے آپ کی؟ اور آپ کا بڑھیا ہے مستری صاحب سے؟ نہیں ختم ہو گیا اب تو۔ انہوں نے، میں نا 2023 سے ان کے پیچھے، نہیں سوری 2022 یا 23 سے میں ان کے پیچھے ہوں کہ مجھے حدیث ثقلین کے اوپر جو ہے نا وہ آپ تھوڑی سی ڈیٹیل دیں، کیونکہ اس میں آپ اس کا ایک جز بیان کر رہے ہیں کہ آپ سرکار نے فرمایا کہ میں تمہیں دو اسٹوڈنٹ تھے، یہ حسن اللہ یاری سے متاثر ہو کر یہ رافضی بن گیا، الیاذ باللہ، نعوذ باللہ۔ انہوں نے حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی شیخین پر انہوں نے بھی الزام لگانا شروع کر دیا۔ تو مطلب یہ تو حسن اللہ یاری تو پکا کافر ہے، اور اس کے کفر پر کوئی شک نہیں، کیونکہ انہوں نے صحابہ کرام کو نعوذ باللہ، الیاذ باللہ مرتد کہا ہے، گالیاں، خاص کر شیخین رضی اللہ تعالی عنہما اجمعین پر انہوں نے طعن کیے اور ان کو کافر سمجھتا ہے۔ اسی طرح اما جان اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، دوسرے صحابہ کرام کو یہ گالیاں دیتا ہے، یہ بکواسات کرتا ہے ان کے بارے میں، اور دلیل خود موجود ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آپ حسن اللہ یاری کے ہو تو پورے یوٹیوب بھرا پڑا ہوا ہے، ہر کسی کو پتہ ہے اس کے بارے میں۔ اس لیے مرزا محمد علی انجینئر کے جو جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں، انہوں نے ان کے ذہن خراب کر دیے۔ جب دین کو اپنی عقل کے پیمانے پر رکھا جاتا ہے، جب حدیث اور سنت کو توڑ مڑوڑ کر پیش کیا جاتا ہے تو یہی انجام ہوتا ہے، نوجوان گمراہی کی طرف نکل جاتے ہیں۔ یہ اللہ نے ان کو پکڑا ہے، انجینئر کو، اس کے زبان سے یہ بات نکلوایا، تو انہوں نے عیسائیوں پر الزام لگا کہ عیسائی یہ کہتے ہیں۔ انجینئر صاحب نے اصحاب رسول پر اعتراض کیا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بارے میں یہ تاثر دیتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی یا ان کے لشکر نے براہ راست حضرت عمار کو قتل کیا، حالانکہ اس بارے میں اختلاف ہے، احادیث کی کتابوں میں موجود ہے اختلاف کہ باغی جماعت نے قتل کیا ہے۔ باغی کون تھے اس سب کو پتہ ہے، باغی کون تھے، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے والے بھی یہی باغی تھے۔ یہ بھی بار بار اپنے ویڈیوز میں کہتا رہتا ہوں کہ باغی جماعت موجود تھی اس وقت۔ حضرت عثمان کی شہادت، جنگ جمل، صفین، جتنے بھی جنگ صحابہ کرام کے درمیان میں ہوئی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے لے کر یہاں تک کہ حضرت عمار بن یاسر، حضرت علی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب کی شہادت میں ان کے ہاتھ تھا۔ ابو الغادی الجوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگائے یہ حدیث ضعیف ہے، کمزور ہے، اس کے حوالہ میرے پاس ہے، مختلف، یعنی اس میں اختلاف ہے۔ کبھی کوئی دو بندے آ کر کہتے ہیں کہ ہم نے قتل کیا ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس
تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر بن عاص ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عاص نے کہا تم دونوں نے جہنم خریدا ہے۔ اور دوسری ایک حدیث ہے جو حضرت مسند احمد کی روایت ہے، وہ حدیث بھی ضعیف ہے، کمزور ہے، کہ حضرت عمار بن یاسر کے قاتل جہنمی ہے، اس کے مال لوٹنے والے جہنمی ہیں۔ یہ حدیث ضعیف ہے، کمزور ہے۔ اس نے سادہ لوگوں کو شک و شبہات میں ڈال کر ان کے عقائد کو بگاڑنے کی کوشش کی، امت مسلمہ کو انہوں نے بگاڑ دیا، انہوں نے تفرقہ فرقواریت بہت پھیلایا ہے، اور لوگوں کے ذہنوں کو اتنا خراب کیا۔ یہ شخص نے نہ صرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں زبان درازی کرتا رہا، بلکہ بر صغیر کے جلیل القدر علماء اور اولیاء کرام بزرگان دین سب پر انہوں نے بکواسات کی، زبان درازی کی۔ اس کی زبان کچا تھا، یہ ایسا لگتا تھا جیسے کہ بازارو آدمی، ایک بازارو لڑکا ایسی باتیں کرتا ہے، یہ اس کا انداز ایسا تھا، بازاری انداز تھا۔ علماء کا یہ انداز نہیں ہوتا، علماء ایسے انداز میں باتیں نہیں کرتے ہیں، علماء کا انداز عاجزانہ، علماء کسی پر تہمت نہیں لگاتے۔ انہوں نے حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پر بھی تہمتیں اور الزامات، بہت اتنا گھٹیا زبان انہوں نے اختیار کیا تھا، ایسا گھٹیا زبان کوئی عام بندے کے بارے میں، کسی عام لوگوں کے بارے میں، کسی بازاری لڑکے کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال نہیں کرتا ہے۔ اس نے اپنے زبان پر ایسے الفاظ نکالے ہیں، دیکھیں